انا آخر النبیین وانتم آخر الامم، اس آخری امت کا آخری زمانہ جو ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کسی خاص پہلو سے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہوگا۔ یہ روایت رزین میں حضرت جعفر صادق سے بھی مروی ہے۔ حضرت جعفر صادق اسے اپنے والد بزرگوار حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو اہل بیت کا روایت کا ظاہر بات ہے کہ یہ بھی سلسلۃ الذہب ہے۔ جیسے روایت میں ہمارے ہاں نافع عن عبداللہ عن سالم عن عبداللہ ابن عمر یہ سلسلۃ الذہب شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی سنہری زنجیر ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا، خوشخبری حاصل کرو خوشخبری حاصل کرو، انما مثل امتی مثل الغیث، فرق صرف یہ ہو رہا ہے وہاں لفظ مطر ہے یہاں غیث ہے۔ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، لا یدرا آخرہ خیر ام اولہ، جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری۔ او کا حدیقۃ، یا اس کی مثال اس باغ کی سی ہے، اطعم منہا فوج عاما ثم اطعم فوج عاما لعل آخرها فوجا ان يكون اعرضها عرضا واعمقها عمقا واحسنها حسنا، یا پھر اس کی مثال اس باغ کے مانند ہے جس سے ایک سال تک ایک جماعت نے فائدہ اٹھایا یعنی خوب کھایا، پھر دوسرے سال ایک اور جماعت نے فائدہ اٹھایا اور اس کے پھلوں وغیرہ سے کو کھایا۔ ممکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں باغ سے نفع حاصل کیا ہے عرض و عمق میں یعنی تعداد میں پہلی جماعت سے زیادہ ہو اور خوبیوں میں بھی اس سے بہتر۔ تو یہ مضمون بھی گویا کہ ایک طور سے اس مضمون کی تائید کر رہا ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا، جس کی تائید میں وہ احادیث بھی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل اسلام کا ایک عالمی غلبہ ہوگا، اس امت کا وہ جو آخری دور ہوگا وہ بہترین دور ہوگا، اور بعض پہلوؤں سے حضور نے اس کا تقابل اس اولین دور سے بھی کر دیا ہے کہ جس کی افضلیت مسلم ہے۔ اب اگر وہ دور آنے والا ہے تو اس دور کے لیے جد و جہد یہ صرف ایک ذوقی سی بحث ہوگی کہ ہم اس جد و جہد کو احیاء اسلام کا نام دیں یا احیاء مسلمان کا نام دیں، احیاء ملت کا نام دیں، یہ صرف ایک بات جو ہے تعبیر کا فرق ہے، ورنہ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی مشکات میں وہ روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم من مات وهو يطلب العلم، جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ وہ علم کی تحصیل میں لگا ہوا تھا، لیکن کس لیے؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں، یعنی اس کا رتبہ صدیقین کے برابر ہو جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اسلام ایک ابدی حقیقت ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوتی، موت اس نسبت پر وارد ہوتی ہے جو مسلمان اور اسلام کے درمیان ہے۔ لیکن یہ کہ مجازن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اسی معنی میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یوشک ان یاتی زمان، ایک وقت وہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہ رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے الفاظ کے اس کے حروف یہ باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہ ہو، یعنی اس کے حقیقی معنی معارف اور جو کچھ کہ اس کو ایک عملی شکل میں نظر آنا چاہیے، جس کو ابھی بجا طور پر علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے مرزا صاحب نے فرمایا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ قرآن مجسم کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ معنی قرآن کے جو ہے عالم واقعہ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، ورنہ قرآن تو محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد، یہ تاتار اور کرد جو اقوام تھیں جنہوں نے ایک زمانے میں وہ جو جس پر تقریر ختم کی ہے مرزا صاحب نے، بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور کسی اور کو لے آئیں گے۔ تاریخ میں ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے، چنانچہ عربوں سے وہ جھنڈا چھین کر ترکوں کے حوالے کیا گیا، وہی کرد تھے کہ جو ایک زمانے میں عالم اسلام کو سہارا دیے رہے،
اور پھر وہ تاتاری تھے کہ جنہوں نے اس جھنڈے کو بہت دیر تک اٹھائے رکھا ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی معاملہ ختم نظر آ رہا ہے کہ رفت سودے سینہ تاتار و کرد، تو سبب کیا ہے؟ یا مسلمان مرد یا قرآن۔